وقال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت أي الأعمال أحب إلى الله؟ الصلاة على وقتها. ثم قلت أي الأعمال؟ ثم بر الوالدين. ثم قلت أي الأعمال؟ ثم الجهاد في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر علماء اکرام، بالخصوص عالم ذیشان خطیب العصر جو اس محفل کے میر کارواں، جو اس مجلس کے محفل کے روح رواں، جن کی محنتوں کا ثمرہ یہ جو نظر آ رہا ہے، میری مراد استاذ الاساتذہ حضرت مولانا عبدالستار صاحب قاسمی و حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم وعامت فیوزہم کا یہ نتیجہ ہے، ورنہ تو اس پرفتن دور میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم مسلمان کے گھروں کی شادی کس طرح سے ہوتی ہے. معاشرہ، ماحول، سوسائٹی پر آپ ہر دن ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کی خدمات کو جتنا بھی کہا جائے، سراہا جائے، وہ کم ہے. تو میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو ایسے عالم دین کے معیت اور سرپرستی میں رہنا چاہیے جو ہر اعتبار سے ہماری اصلاح کرنے میں، مدرسہ کے اندر بھی بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ ایسی خدمت کر رہے ہیں، ایسی خدمت کر رہے ہیں کہ جو خدمت کی وجہ سے، اور وہ خدمت کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ خدمت کبھی ختم ہونے والی نہیں. صبح و شام ان کی خدمتوں سے ملک ملت کے لوگ اور مذہب کے لوگ ان کی خدمت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں یا نہیں. حضرت مولانا جاوید صاحب یہ انہی بدر العلوم، اور بدر العلوم کے جو اساس، جو بانی، جو فاؤنڈر شمس العلماء اس علاقے کا اگر کہا جائے تو وہ بھی کم ہے، حضرت مولانا عبدالستار صاحب. کیونکہ پہلے مدرسہ، پہلے علماء، اس کے بعد ہی کوئی دوسرا.
تو یاد رکھیں، اس لیے آقا نے فرمایا اگر یہ مدرسہ رہے گا، علماء رہیں گے، طلباء رہیں گے تو تم باقی رہو گے، ورنہ تو ختم ہو جاؤ گے۔ اس روئے زمین میں سب سے زیادہ اگر کوئی جماعت اللہ اللہ کرتی ہے یا کرتے ہیں تو وہ مدرسہ والے بیچارے صبح و شام قال اللہ قال الرسول میں لگے رہتے ہیں، قرآن کے درس میں لگے رہتے ہیں، قرآن کے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک لگے رہتے ہیں میرے دوستو بزرگوں۔ تو اگر ہم ان کی قدر کریں گے تو ہمارے بستی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں مولانا جاوید صاحب پیدا ہوں گے جو ہم کو دین کی بات بتائیں گے، جو ہمارے معاشرے کا، سوسائٹی کا سدھار کریں گے۔ مولانا ذوالفقار صاحب پیدا ہوں گے، اور یہ ایسا عمل ہے جو یہاں بھی ہمارے لیے رہبری کرے گا اور مرنے کے بعد بھی۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کی مقدس آیتوں کی تلاوت کیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ خود کہتا ہے، لیکن معاشرے میں نظر ڈال کر دیکھیں۔ ایک دور گزرا جب ہم چھوٹے تھے، الحمدللہ اس وقت میں ہمارے گھر میں، اوروں کے گھر میں جو عمر رسیدہ لوگ تھے وہ تسبیح لے کر بیٹھا کرتے تھے، کچھ پڑھا کرتے تھے، اور کچھ مائیں بہنیں اللہ والیاں ایسی تھی جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ لیکن جب سے یہ فتنے کا دور آ گیا، موبائل کا دور آ گیا، ہر ایک افراد، ہر گھر کا فرد، خواہ وہ بچہ ہو یا عمر دراز ہو، لے کر بیٹھا رہتا ہے اس موبائل کو لے کر بیٹھا رہتا ہے، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے؟ گانا سنتا ہے۔ مرنے کے قریب آیا، بھی عمر رسیدہ ہے، اب جانے والا ہے، مسجد کو اذان 5 وقت پہ ہوتی ہے، سنتا وہاں نہیں جاتا ہے۔ جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں، اللہ کے قرآن کو نہیں سنتا ہے، مدرسہ میں جا کر، علماء کے پاس جا کر، مدرس کے پاس جا کر، قرآن کے پڑھانے کے پاس جا کر وہاں نہیں جاتا ہے۔ لیکن یہ موبائل میں جو گناہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، گانا سننا گناہ ہے یا ثواب ہے؟ آپ تو ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو علاقے میں حضرات علماء اکرام کی بہت بڑی جماعت رہتی ہے۔ ارے کٹک ڈسٹرکٹ میں جتنے علماء اکرام ہیں اور جتنے علماء اکرام کی خدمات اڑیسے میں ہے، کٹک ڈسٹرکٹ کے علماء سے حضرت امیر شریعت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم ہو، اور حضرت مولانا سید سراج الصادقین رحمہ نور اللہ مرقدہ ہو، اسی طرح اور دیگر علماء اکرام، اور آپ مرکز العلوم کے علماء سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اشرف العلوم کے علماء سے فائدہ حاصل کرتے ہیں صبح و شام۔ اور آپ اپنے بدر العلوم پورے ریاست اڑیسے میں جتنا کٹک ضلع کے علماء کا جو خدمات ہے ان کو جتنا بھی سرایا جائے وہ کم ہے میرے دوستو بزرگوں۔ دعا کریں جو علماء دنیا سے چلے گئے، جیسا کہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ دنیا سے چلے گئے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور حضرت الاستاذ استاذ الاساتذہ سلطان الواعظین شمس العارفین حضرت مولانا قاری و مفتی سید سراج الساجدین نور اللہ مرقدہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور جو بقیہ ہیں جیسا کہ نتیب ملت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سید نتیب الامین صاحب قاسمی، جیسا کہ رئیس الجامعہ رئیس العلماء استاذ الاساتذہ حضرت الحاج مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی، کہ یہ بڑے بڑے علماء ہیں اور ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں میرے دوستو بزرگوں، ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ ان کی خدمات جو ہے اڑیسہ کے کونے کونے میں
اڑیسہ کے ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر قریے میں ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فرد مجاہد، تو آپ کہ اگر یہاں شادی ہوگی تو یقیناً یہاں ناچ گانا ہوگا۔ تو بتاؤ کتنی قیمتی اور اچھی سوچ ہے یہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والا، یہ علم دین کا پڑھنے پڑھانے والا، جس سے ہم بہت دور رہتے ہیں، بہت دور رہتے ہیں۔ جبکہ اللہ نے کیا کہا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم قرآن کے، اور یہ جو قرآن ہے یہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے، ہم اگر دنیا سے چلے بھی جائیں گے، اگر ہم قرآن کسی کو پڑھا کر گئے ہیں، کسی کو اس کی تعلیم دے کر گئے ہیں، ہم تو چلے جائیں گے۔ مولانا سید سراج الساجدین تو چلے گئے، لیکن مولانا عبدالستار کو پیدا کر کے چلے گئے۔ مولانا عبدالستار دنیا سے چلے جائیں گے، مولانا ذوالفقار صاحب کو پیدا کر کے چلے گئے، مولانا ذوالفقار صاحب دنیا سے چلے جائیں گے، مولانا جاوید صاحب کو پیدا کر کے چلے گئے، مولانا جاوید صاحب دنیا سے چلے جائیں گے، تو نہ جانے وہ کتنے اور تلامذہ کو اور افراد کو بنا دیں گے۔ تو مرنے کے بعد یہ عمل کام آنے والا ہے، لیکن ہم اس سے دور رہتے ہیں، قرآن کریم سے دور رہتے ہیں، اس کے تعلیم سے دور رہتے ہیں، اس پر وقت دینے سے دور رہتے ہیں، اور اس پر اپنا مال خرچ کرنے سے دور رہتے ہیں۔ شادی میں اتنا رقم ہم لوگ خرچ کرتے ہیں جو بے سود۔ الحمدللہ یہ علماء کی سرپرستی میں اس اہل خانہ نے اپنے آپ کو ہینڈ اوور کر دیا، علماء کی سرپرستی میں انہوں نے اپنے آپ کو حوالہ کر دیا۔ تو بتاؤ یہاں نہ پھول دھلتا ہے، نہ کوئی اور گانے ناچ کا کوئی محفل ہے، نہ اور کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں، بلکہ کیا دیکھتے ہیں؟ ذکر الہی کی مجلس، اصلاح بین الناس، اصلاح معاشرہ کا پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یاد رکھیں قرآن مومنوں کے لیے کیا ہے؟ دوا ہے، شفا ہے، رحمت ہے، بشرط ہے کہ اس کو عقیدت سے، محبت سے اس کو سیکھنے والے بنے، اس کو پڑھنے والے بنے، اس کو سمجھنے والے بنے، تو یہ ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ شفا بن جائے گا، رحمت بن جائے گا، دوا بن جائے گا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی رسول آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میری آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے، میرا پاور کم ہو گیا ہے، مجھے چالسیا ہو گیا ہے، میں پہلے جیسا دیکھ نہیں سکتا، مجھے کوئی دوا بتا دیجئے، مجھے کوئی دوا بتا دیجئے، مجھے کوئی علاج بتا دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حاکموں کے حکیم، طبیبوں کے طبیب، آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ نے جو کتاب کو مجھ پر نازل کیا ہے، جاؤ اس کو کثرت سے پڑھا کرو، اس کو کثرت سے دیکھا کرو، اس کو کثرت سے اس کو ہاتھوں میں لیا کرو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، وہ صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، آیا ہے مسلمان تیرے لیے۔ زور سے پڑھیے، جہاں تک کہ آپ کے کلمے کی آواز جائے گی، جتنے بھی پرندے درندے جو بھی جانور سنیں گے، یہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے مشاہد بن جائیں گے، گواہی دینے والے بن جائیں گے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ۔ یہ دیکھنے کے اعتبار سے، آیت کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہے، اور فائدے کے اعتبار سے آدمی اس کو اگر محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتا ہے اور اسی پر اس کی موت ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے دخل الجنہ کہ من ماتا فإنہ یعلم الا اللہ دخل الجنہ کہ جو شخص اس کلمے کو عقیدت سے محبت سے پڑھتا ہے پھر اسی پر اس کی موت ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے ہم اگر اس کو ابھی پڑھیں گے رات گزرے گی یا نہ گزرے گی ہماری موت ہوگی تو ہم اس مجلس میں پڑے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول بھی ہیں, اللہ کے بندے بھی ہیں. میرے دوستو اتنا کہنا سمجھنا ہے. اسی نیت سے اگر پڑھتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ اگر مر جائے گا. اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے اکثر کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ موت نہ آ جائے اور مریض کا وقت نہ آ جائے کہ تم مریض ہو جاؤ, بیمار میں مبتلا ہو جاؤ اور تم سے یہ عمل ہو نہ سکے. اس لیے ہمیشہ جس طرح تم لوگ بیٹھ کر گانا گنگناتے ہو اور مکیا خالی ٹائم میں اور فواہشات والا عمل کرتے ہو, خرافات والا عمل کرتے ہو, تو میرے دوستو بزرگوں کچھ وقت کلمے کا بھی ذکر کر لیا کرو. تو میرے دوستو بزرگوں کچھ وقت تلاوت کا بھی جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے, ہم اس کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ فواہشات میں قدم قدم پر گناہوں کی طرف ہمارا قدم چلتے ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کلمہ زور سے پڑھیں, جہاں تک کہ ہمارے کلمے کی آواز پہنچے گی, جہاں تک کہ ہمارے کلمے کی آواز پہنچے گی وہاں تک کہ جتنے بھی پرندے درندے اور جتنے بھی مخلوق اللہ کے ہیں وہ ہمارے لیے مشاہد بن جائیں گے, گواہی دیں گے کہ یہ فلانے مجمع میں بیٹھ کر اللہ کی معبودیت کا اقرار کرتا تھا, اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کیا ہے, اللہ کے مالک ہونے کا اقرار کیا ہے, اللہ کے ساجد ہونے کا اقرار کیا ہے. تو میرے دوستو بزرگ اگر ہم اس کو پڑھیں گے, لیکن ہم اس کو پڑھنے میں بھی کنجوسی گیری کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کا حالت ہے. مال دینے میں تو کنجوسی گیری کرتے ہیں, وقت دینے میں تو کنجوسی گیری کرتے ہیں, مکھی چوسی گیری کرتے ہیں, لیکن کم سے کم کچھ لمحہ کلمہ طیبہ کا تو ورد کر دیں. صبح سے یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, مسجد والوں کو چھوڑ دو, ائمین حضرات کو چھوڑ دو, مدرسہ والے کے مدرسین کو چھوڑ دو اور ہمارے طلبہ کو چھوڑ دو. یہ تو بیچارے صبح و شام تلاوت میں ایک اہم عمل میں لگے ہوئے ہیں, لیکن اور جو بقیہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بتائے کہ ہم ہر روز کا میرا معمول ہے کہ میں آدھا پارا پڑھتا ہوں. بتاؤ اتنے لوگ ہیں, کیا آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا آپ قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں؟ کیا آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنا نہیں جانتے ہیں جس سے بلا مصیبت دور ہوگی, جو ہمارے لیے دوا ہے, جو ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ ہے, ابھی آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. علماء عظمت قرآن کو بیان کرتے ہیں, وہ علماء عظمت قرآن کریم کی شان کو بیان کرتے ہیں. جب آنکھ بند ہو جائیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کریم ہمارے لیے کیا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں قرآن کریم ہمارے لیے کیا ہے؟ دوا ہے, سفارش ہے, حجت ہے, اور وہ صحابی رسول ہیں. پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ السلام, اے اللہ کے رسول علیہ السلام, میرے آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے, مجھے پہلے کے جیسا نظر نہیں آتا, مجھے پہلے کے جیسا نظر نہیں آتا, کوئی دوا بتا دیجئے. تو اللہ کے نبی نے کیا دوا بتایا؟ کون سا عمل بتایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا کہ جاؤ قرآن کریم کو ڈیلی پڑھا کرو, ڈیلی دیکھا کرو, ڈیلی آنکھوں میں لگایا کرو. وہ صحابی اٹھتے ہیں, گھر کے طرف نہیں جاتے, وضو کرتے ہیں, مسجد کے طرف چلے جاتے ہیں, پھر قرآن کریم کو دیکھنے لگتے ہیں, چومنے لگتے ہیں,
जाने के बाद वही सहाबी रसूल आका के नजदीक आते हैं, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। आने के बाद कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम, मैंने जिस दिन से कुरान करीम को मैंने जिस दिन से ज्यादा तिलावत करने लगा, ज्यादा पढ़ने लगा, आपने जिस दिन से मुझे कहा कि डेली देखा करो, डेली पढ़ा करो, डेली समझा करो, मैंने जिस दिन से उस कुरान करीम को ये अमल करने लगा, उसी दिन से मेरी आंखों की रोशनी भी बढ़ने लगी। अल्लाह के रसूल मैंने, इसलिए शायर ने कहा, कुरान हमारा रहबर है, इस्लाम हमारी मंजिल है, कुरान हमारा रहबर है, इस्लाम हमारी मंजिल है, इस राहे वतन को इस राहे वतन को इस्लामी दस्तूर बना कर दम लेंगे। तो ये हमारे लिए कुरान दुनिया में दवा बना। अगर हम मरेंगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या फरमाया, अव्वलदिन सालिहीन यदउला, अपने औलाद को नेक साले बना कर गए होगे। जिस तरह से हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, मौलाना जुल्फकार साहब को कुरान का पढ़ने वाला बना दिया, कुरान का समझने वाला बना दिया, कुरान का खादिम बना दिया। अगर हम कुरान के अपने बच्चे को कुरान सिखा कर गए होंगे, हाँ अपने माल के एतबार से हो, हाँ अपने वक्त के एतबार से हो, हाँ वो अपने जद्दोजहद के जरिए से हो, किसी भी एतबार से हो, तो ये हमारे लिए कयामत के दिन सिफारिश बनेगा। और कब्र में मरने के बाद यही कुरान, मेरे दोस्तों भाइयों, मरने के बाद हमारे लिए क्या बनेगा कब्र में? क्योंकि आलमे दुनिया से आदमी अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा? आलमे कब्र को जाएगा, आलमे बरज़ख को जाएगा, आलमे कब्र को जाएगा, आलमे बरज़ख को जाएगा। आप ये समझते होंगे कि दुनिया तो जैसे तैसे कटी कटी, अब कब्र में भी हम अल्लाह को हर दिन दिखा देंगे, लालटन दिखा देंगे ना, वहाँ चलने वाला नहीं, वहाँ वही तो आराम से सोगा, वही तो सुकून से सोगा। कौन सोगा? जो यहाँ अल्लाह और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन कर गया होगा, गुनाहों से बच कर गया होगा, गीबत से बच कर गया होगा, चुगली से बच कर गया होगा, शराब से बच कर गया होगा, जुए से बच कर गया होगा, कुरान को लेकर गया होगा, कुरान को सीख कर गया होगा, कुरान को पढ़ कर गया होगा, इल्म दीन को लेकर गया होगा, वही वहाँ कब्र में काम आएंगे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे कितनी मोहब्बत करती थी, जानते हो? आज हमारे और आपके शौहर हमारे घर में शौहर आते हैं, हम किस तरह से अपने शौहर का इस्तेकबाल करते हैं, किस तरह से माँ बहनों से अपील करता हूँ, मेरे दोस्तों बुजुर्गों किस तरह से इस्तेकबाल करते हैं, न जाने कैसे कैसे अल्फाज से इस्तेकबाल करते हैं, कैसे कैसे अल्फाज से इस्तेकबाल करते हैं। लेकिन अम्मा आयशा क्या कहकर इस्तेकबाल करती हैं? क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अशार लिखती थी, तारीफ लिखा करती थी, आसमान से खिताब करती थी कि आसमान तेरा एक सूरज है, तेरा एक सूरज है, और वो निकलता है फजर के बाद निकलता है, तुलू होता है फजर नमाज के बाद, और मेरा सूरज है जो तेरे सूरज से मेरा सूरज बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और तेरा सूरज जो है फजर नमाज के बाद निकलता है, तेरा सूरज फजर निकलता है और मेरा सूरज इशा के बाद मेरे घर में तुलू होता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों इस तरह से अशार बनाती थी, और अल्लाह के रसूल जब भी आते थे तो अपने घर में सलाम के साथ और मुस्कुराहट चेहरा लेकर आते थे। दोनों तरफ से मोहब्बत होना चाहिए। लेकिन हम
آج صبح سے اب تک رات ہو گئے، اب ہم رات کو بھی جاتے ہیں، نہ بیوی کو سلام کرتے ہیں، نہ اہل گھر میں جتنے رہتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، بلکہ ہم بھی شباب سے جاتے ہیں، گرم جوش سے جاتے ہیں، پورے دنیا کا غیظ و غصب کو جا کر بیوی کے اوپر توڑتے ہیں۔ کہاں سے محبت پیدا ہوگا؟ تو یاد رکھو، ہم اگر آقا کے طریقے کے ساتھ گھر میں داخل ہوں گے، آقا کے طریقے کے ساتھ گھر میں داخل ہوں گے، سلام کے ساتھ اگر ہم گھر میں داخل ہوں گے، چہرے میں مسکراہٹ لے کر اگر بیوی کے پاس داخل ہوں گے، تو اس پر ہم کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ کتابوں کے اندر آیا ہے کہ جب بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ یہ دونوں بندے بندیوں کے عمل کو دیکھ کر اللہ بھی مسکراتے ہیں، اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کے عمل جیسا ہم بھی عمل کریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، اور ہماری ماں بہنیں بھی دعا کریں کہ اماں عائشہ جیسے ہم بھی ان کے طریقے پر چلیں، ان کے طریقے کو اپنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ یہ عمل ہمارے لیے توشہ عاقبت بنے گا، یہ عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ہم یہ عملوں سے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنے زندگی میں اتاریں گے تو یہی طریقہ اور ہمارے اور آپ کے آقا ہمارے لیے کیا بنیں گے؟ سفارش کا ذریعہ بنیں گے، بشرط ہے کہ ہم اس کے طریقے کو اپنانے والے تو بنے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو جتنی باتیں میں نے کہا، مولانا جاوید صاحب نے کہے، اور جناب چچا عبدالسبحان صاحب نے کہے، اور جو آنے والے بڑے مقرر جو اس جلسے کے روح رواں ہیں، صدر ہیں، جن کی سرپرستی میں ہم یہاں بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن وہاں بھی ان کی سرپرستی میں ہم وہاں بھی رہیں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ بارہا ایسے علماء کرام کی مجلس میں ہم سبوں کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حکم خداوندی پر عمل کرنے والا بنائے، اور نبی علیہ السلام کے فرامین اور ارشادات اور قول و فعل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، مرتے وقت زبان پر کلمہ نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھے، انسان کو ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، یہ ایک اہم طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ سے دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتے تھے، پورے بخشے بخشائی ذات اور معصوم ذات اللہ، گرچہ ان کے زندگی میں کوئی چوک ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ نے قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کو بھی معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام امت کو تلقین کرنے کے لیے یہ پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، اے امت کے لوگوں، اے برہمپور کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، اے ہندوستان کے لوگوں، اے عربستان کے لوگوں، اے پاکستان کے لوگوں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اس میں سب شامل ہے، سب داخل ہیں، پورے دنیا کے لوگ شامل ہیں، پورے دنیا کے امیر بھی شامل ہیں، پورے دنیا کے غریب بھی شامل ہیں، پورے دنیا کے اللہ والے بھی شامل ہیں، پورے دنیا کے گناہ کرنے والے بھی شامل ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اور اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے دنیا کے لوگوں، اے برہمپور کے لوگوں، اے اسلام پور کے لوگوں، اے قاضی بازار کے لوگوں، اے اڑیسہ، اہلیان اڑیسہ، ریاست اڑیسہ کے لوگوں، تم واستغفروا الی اللہ، اللہ کے بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرو، یعنی مغفرت چاہو، توبہ کرو، معافی مانگتے رہو، کیونکہ اس لیے کہ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، میں بھی دن میں 100 مرتبہ
مرتبہ اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، 100 مرتبہ معصوم ہونے کی باوجود۔ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ۔ تو آدمی کو جب بھی خالی وقت ملے، گھر میں بیٹھا ہے، پیپر کے بجائے قرآن کو دیکھے، پیپر کے بجائے عمل خیر کو اپنائے، کلمے والا عمل کو اپنائے اور استغفار والا عمل کو اپنائے، تو یہ ہمارے لیے مفید ہوں گے، مثبت ہوں گے، کارگر ہوں گے اور جنت میں لے کے جانے والا عمل ہوں گے۔ اور ایسے دینی پروگرام میں، ایسے علماء اکرام کے محفل میں بیٹھا کریں، اس کو غنیمت سمجھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، مرتے وقت زبان پر کلمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے حضرت مولانا اور مولانا کے آپ اور مولانا آپ کے